بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ آج 4 محرم ہے، محرم کا چوتھا دن ہے، جو کہ یہ جو مہینہ ہے یہ فضیلت کا بھی مہینہ، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ غم والا مہینہ بھی ہے ہمارے لیے، اور بہت سارے سبق آموز داستانی بھی ہمارے لیے اس میں ہیں، جو کہ آج کا دن ہے محرم کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو باقاعدہ واقعی کربلا کا جو آغاز ہے اور جنگ کا جو آغاز ہے وہ باقاعدہ 4 محرم سے ہوا ہے۔ پہلے سے ظاہری بات ہے، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے خیمہ لگا دیا ہے، تو ان کو تو اس ٹائم پتہ نہیں تھا کہ جنگ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ وہ تو اسی نیت سے آیا تھا کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے جب وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا تو آپ کو پتہ ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سب سے پہلے جنگ کا جو جھنڈا ہے نا، وہ عمر بن سعد، جو کہ سعد ابن ابی وقاص، جو کہ مشہور صحابی کا بیٹا ہے، سب سے پہلے جنگ کا جھنڈا اس نے بلند کیا ہے۔ اور اس نے کیوں بلند کیا بتائیں؟ نہ چاہتے ہوئے اس نے بلند کیا۔ اس نے ایک خط بھیجا وہاں پہ ابن زیاد کو، اور اس نے ریزائن کیا کہ نہیں، میں نواسی رسول کے خلاف جنگ نہیں لڑوں گا۔ لیکن اس کے اوپر اتنا پریشر آیا اور ان کو دھمکیاں دی کہ ہم آپ کو یہ کریں گے، وہ کریں گے، آپ کو فارغ کر دیا جائے گا۔ تو اس پریشر وہ جو پریشر آیا، تو ظاہری بات ہے اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ وہ ابن زیاد کے اس موقف کے ساتھ تھا، اور اسے ایک بیٹا اس کا اپوز تھا، لیکن اینی وے وہ ظاہری بات ہے کمانڈر تھا۔ تو اس کے سپہ سالاری میں، اس کے سربراہی میں اس کو 6,000 یا 5,000 یا 4,000 فوج دے دی گئی تھی، اور وہ سب سے پہلے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کربلا پہنچ کے اس کے سامنے آمنے سامنے ہو گیا تھا۔ اب یہ نہ چاہتے ہوئے اس نے جنگ کا جھنڈا بلند کیا، لیکن اس سے پہلے اس نے کافی کوشش کی کہ یہ معاملہ صلح کی طرف جائے اور ہم ان کے ساتھ نہ لڑے۔ تو انہوں نے کافی خطوط بھیجے، پہلے ایک بندہ بھیجا، تو وہ بندہ واپس ہے، پھر دوسرا بھیجا، پھر حسین ابن علی سے پوچھا کہ آپ کیا جنگ کے نیت سے آئے ہوئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، کوفہ کے لوگوں نے مجھے بلا لیا ہے، اس لیے میں آیا ہوں۔ تو آخر جب اس نے پیغام بھیجا اور اس کو جب جواب آیا 3 محرم کو، تو 3 محرم کو پھر وہی خط جو اس کو جواب ہے کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہمیں کوفہ کے لوگوں نے بلایا کہ آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم چلے جائیں گے۔ تو وہی خط جب عمر بن سعد کے پاس آیا، تو اس نے ڈائریکٹ جو عبید اللہ بن زیاد ہے، وہاں کے جو گورنر تھا، اس کے طرف بھیج دیا کہ حسین ابن علی یہی کہہ رہا ہے۔ تو پھر چوتھے محرم کو صبح یا کسی ٹائم نا ابن زیاد کے طرف سے ایک خط واپس آیا اس کے رسپانس میں کہ حسین ابن علی کو کہے کہ اب جو ہے وقت گزر چکا ہے، اب آپ نے بیعت کرنا ہے یزید کے ہاتھ، اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے، اور اس کو حکم دیا کہ آپ اس کے خلاف لڑیں گے۔ تو ظاہری بات ہے وہ جب وہ آئے اور اس نے حسین بن علی کی طرف خط بھیجا، تو حسین بن علی کی طرف اس نے خط بھیجا، وہ کون لے کر گیا؟ اس کا نام تھا قیس بن اشعث، اس کے ہاتھوں بھیج دیا۔ تو اس نے اس کو جواب دیا اس کے خط کے جواب میں کہ نہیں، ہم بیعت نہیں کریں گے، چاہے مر جاؤ یا کچھ بھی ہو جاؤ، اب میں لڑنے تو نہیں آیا ہوں، لیکن آپ اگر مجبور کریں گے تو میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میں کسی شرابی یا کسی زانی یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلے مجلس میں وہ توہین کرتا ہے، تو میں ایسے بندے کے اوپر میں بیعت نہیں کروں گا، اور جو بھی ہو، جو بھی کانسیکوینسز ہیں، میں تیار ہوں۔ تو وہ جب خط واپس آیا عمر بن سعد اس کے پاس، تو اس نے دوبارہ اس کو بھیجا ابن زیاد کو۔ تو ابن زیاد نے پھر ظاہر بات ہے کوفہ کی جامع مسجد میں 4 محرم کو ایک اعلان کیا اور لوگوں کو بھڑکایا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہ یزید نے آپ سب کے لیے خزانے کے تمام منہ کھول دیے کہ جس کو جو چاہیے لے لے، اور جس کو جو ٹاسک دیا جائے گا اس نے مکمل کیا، اس کو اتنا انعام ملے گا، کیونکہ بہت سارے گورنر کو بھی آفرز دیے گئے اور بہت سارے لوگوں کو آفر دیے گئے، اور سارے لوگوں کو کوفہ کے لوگوں کو بھڑکایا کہ جائے اور یزید کے دشمن سے لڑے اور ان کو قتل کروائے۔
تو سب سے پہلے جو شمر تھا وہ تیار ہوا، اور اس نے درخواست دی کہ میں اس جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہوں نواس رسول کے خلاف۔ تو سب سے پہلے اس کو 4,000 فوج دی گئی، اور اس کے علاوہ ابن رکاب کو 2,000، اور حسین ابن عمیر کو 4,000، اور ابن رینا کو 3,000، اور کوئی نام ہے ابن خرشہ اس کو دے دیا گیا 2,000۔ تو یہ تمام فوجی روانہ ہو گئے 4 محرم کو، جو کہ انہوں نے پھر کربلا پہنچنا، اور کربلا کے بعد جو بھی وہ یزید اور ابن زیاد کا حکم تھا اس کے اوپر انہوں نے چلنا تھا۔ لیکن سب سے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھوں بیعت کرے، لیکن انہوں نے کافی کوشش کی، سب کچھ کیا، لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ تو یہی سے پھر جو باقاعدہ طور پر جو جنگ ہے وہ شروع ہوا ہے۔ انہوں نے تمام فوجی بھیج دیا، اور یہاں پہ پھر یہ ہوا کہ وہ کب پہنچے یہ تمام فوجی، وہ تقریباً ظاہری بات ہے توڑے توڑے سے کر کے وہ پھر چھوٹے چھوٹے لشکر بھی بھیج دیا، اور تقریباً 70,000 یا 60,000 جو بھی ہے وہ میں کل انشاءاللہ کل کا جو واقعہ وہ کل سناؤں گا، پھر پرسوں کا جو واقعہ پھر 10 محرم تک یہ چلتا رہے، کیونکہ 10 محرم تک جو کربلا کا جو پورا میدان ہے وہ نواسی رسول ان کو شہید کر دیے گئے۔ تو یہی سے باقاعدہ طور پر جنگ کا آغاز ہوا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے تو میں چلا جاؤں گا، میں لڑنے نہیں ہوں، لیکن اگر آپ لوگ لڑیں گے تو میں نواس رسول ہوں، میں اپنے اسلاف کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہوں، اور میں لڑوں گا، میں جاؤں گا یہیں سے کہیں نہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ عمر بن سعد، جو کہ سعد ابن ابی وقاص، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا، تو سب سے پہلا جو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے خلاف سب سے پہلا جھنڈا عمر بن سعد نے اٹھایا، اور وہ بھی نہ چاہتے ہوئے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ کون لوگ ہیں ان سے لڑنے، یعنی ان کے باپ دادا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوتے تھے ہر وقت، اور یہاں پہ ان کے نواسے اور ان کے بیٹے اور ان کے بھتیجے یہ سارے ابھی نواسے رسول کے خلاف لڑ رہے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے۔ تو یزید کو دیکھو، جو کہ اب امیر معاویہ جو کہ خلیفہ ہے، اس کا بیٹا سعد عمر بن سعد جو کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، اور بہت سارے لوگ جو کہ بہت سارے آپس میں رشتہ دار تھے۔ تو آپ اندازہ لگا لیا یہاں پہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مکمل طور پر انہوں نے انکار کیا کہ میں یزید کے بیعت کبھی بھی نہیں کروں گا، اور ایک وہ اس کے پاس گیا جو کہ بعد میں وہ بہت بڑا گلٹی ثابت ہوا، بہت ظلم انہوں نے کیا۔ جب عمر بن سعد نے اس کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ یار آخری آپ کو ہم مہلت دے رہے کہ آپ کیوں نہ یزید کے ہاتھوں بیعت کرے، تو ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے، اور آپ کو زندہ بچایا جائے گا، اور آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اور آپ کا لشکر کو بھی مطلب آرام سے چھوڑ دیا جائے گا، اور بہت سارے مناعات مل جائیں گے۔ لیکن اس نے مسلسل کہا کیا، اس نے اس کو کہا کہ جس نے مسلم بن عقیل کو قتل کیا ہے کیا میں اس کے ہاتھ بیعت کروں، جس نے ظلم کیا ہے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور کل مجلس میں وہ کرتا ہے جو صحابہ کی توہین کرتا ہے، کیا میں اس کے ہاتھ بیعت کروں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو باقاعدہ جو جنگ کا آغاز ہے نا وہ یہی سے، کیونکہ حسین بن علی نے مسلسل انکار کیا، اور آخر دفعہ بھی اس نے انکار کیا، اور پھر جو ابن زیاد ہے جو کہ بہت ظالم انسان تھا، بہت ہی پیسوں کے لالچ میں، مال دولت کے لالچ میں اس نے فوج روانہ کیا، اور کوفہ کی جامع مسجد میں اعلان کیا۔ تو 4 محرم کو یہی ہوا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا، اعلان جنگ کر دیا۔